پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں، جس میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ علیہ السلام والتسلیم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا فرمائے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کا آخری نور۔ اسی کی فضیلت میں جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت بستر پر اپنے بستر پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن حفاظت پوری رات کی۔ اور میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتایا تھا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹی موت ہے۔ جب انسان سویا تو اس کو علم ہی نہیں جب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بستر پر جانے کے وقت جب بستر پر پہنچ جائے سونے کے وقت اس وقت وہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کے پورے جسم پر کیا ہے پھیر دے۔ لہذا اب اس سورت کے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں، جن میں سے 3 اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا کروائی، 3 آیتیں، اور ایک آیت وہ بندے اور اللہ کے درمیان دونوں میں مشترک ہے۔ وہ کیسے کہ انسان ایک ہی آیت میں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر ایاک نعبد جو ہے وہ پہلی حمد ہے اس کی اللہ ہے، وہ عبدیت کا اقرار کر رہا ہے، اور دوسری کیا، اب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کر رہا ہے۔ تو پہلا تو کیا ہوا ایاک نعبد، اس سے اللہ کی حمد ہوئی۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ ہوں کہ اس میں بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کے یہاں پر جاتے ہیں تو آپ اس کو سلام دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، یا فون آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے دنوں سے آپ کو چاہا تھا کہ آپ سے بات کریں، یا ملاقات کے خواہش مند، تو یہ کیا ہے؟ یہ بندے کو اپنی طرف مائل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ پھر اس سے اپنا مقصد طلب کیا کہ بھئی اس وقت جو ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی اس آیت کے اندر جو چوتھی آیت ہے، 3 آیت میں تو اللہ نے اپنی حمد کی، اور پھر چوتھی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر اپنی حمد کروائی، اور پھر دوسرے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی مدد کا اظہار بتایا۔ پھر اس کے بعد میں 3 جو آخر کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے دعا کرنے کا طریقہ سکھوایا۔ بلکہ مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو رکھا ہے۔ پہلی چیز توحید، وحدانیت
اللہ کی ذات پر پر طریقے سے یقین اور ایمان لائیں، اور ایسا ایمان کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ ہی نہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ توحید، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر پہلی چیز کیا رکھی؟ توحید۔ پھر اس کے بعد میں دوسری صفت اللہ نے رکھی روز جزا، کہ ایمان والے کا پورا پورا اس بات پر یقین ہو اور اعتماد ہو کہ جزا والا دن قائم ہو کر رہے گا، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ جو انسان برے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ان تمام کا معاملہ کل قیامت کے دن، جو ہم کہتے ہیں ہر ایمان والے کا اس بات پر پورا یقین ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ تو کوئی دوسرا روز جزا کے دن پر اعتماد اور اسی میں بیان کیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز اس کے اندر محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیقین صالحین ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کے لیے راستہ بتایا ہے۔ محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آپ نے ہمیں رہبری، اور جو احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، روزہ رکھا تو کیسے رکھا، یہ ہماری رہبری ہی تو کی، اور ہم انہی کے راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، انہی کے راستوں میں ہم پیروی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، پھر ان کے بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، تابعین، تبع تابعین، صالحین، ان تمام سے ہم تک یہ باتیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر 3 باتیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ 3 باتیں اس کا خلاصہ ہے۔ پہلی کیا؟ توحید، اور دوسری کیا؟ روز جزا کا دن قائم ہونا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صدیقین اور صالحین کے راستے کو کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے، اسی میں کام کرنا ہے۔ اور ایسے ہی بلکہ ایک مفسر نے تو اور فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر اعتقاد پورے طور سے درست ہو۔ اعتقاد پورے طور سے کیا ہو؟ درست ہو۔ اگر انسان کا اعتقاد پورے طور سے درست ہوگا تو وہ آگے وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا پائے گا۔ بھائی جب تک آپ کا اعتقاد درست نہیں ہوگا، یقین درست نہیں ہوگا، تو کس طرح سے آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کے سامنے جنت کی باتیں کی جائیں گی، دوزخ کی باتیں کی جائیں گی، جو دنیا میں احوال چل رہے ہیں ان کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، جو قبر کے اندر آنے والی، جو قبر کے اندر جانے والے ہیں اس سے حالات پر باتیں کی جائیں گی۔ کیسے یقین کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں سے اپنی باتوں کو شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ انسان کو ہر کام کے شروع میں پڑھ لینی چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور سورت کا بھی یہی امتیاز ہے، جب بھی کوئی سورت شروع ہو سوائے سورت ہو اس کی سورت کا بھی پتہ ہے، لیکن جب بھی 114 سورتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر میں سے 113 سورتوں کے اندر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے جب آپ نے اس کے اندر مدد لے لی تو اب اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اسی لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر کہا الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا کیا ہے؟ رب ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انسان اگر پوری دنیا کی تمام نعمتیں اس کو اللہ تبارک و تعالی دے دے، مکان بھی لے دے، زمین بھی لے دے، گاڑیاں بھی لے دے، مال و دولت بھی لے دے، عزت بھی لے دے، اور ان تمام چیزوں کے بدل میں صرف اور صرف الحمدللہ کہہ دے، تو وہ تمام کا تمام اس کے سامنے ہلکا ہو جائے. اسی لیے یہ انسان کو ہمیشہ جب بھی کوئی خوشی ملے، جب بھی کوئی خوشخبری ملے، جب بھی عزت ملے، جب بھی اس کو مال ملے یا زمین ملے، مکان ملے، کچھ بھی ملے، اس کو فوراً سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. قرآن میں آتے ہی یہ پیغام سنایا ہے الحمدللہ، کہ اس میں کس کی تعریف کرنی؟ اللہ کی تعریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امام قرطبی نفر اللہ مرتضی نے لکھا ہے کہ انسان ایک پلے کے اندر اس کے تمام نعمتیں اور اعمال رکھ دیے جائے، اور ایک پلے کے اندر صرف کیا رکھ دیا جائے؟ الحمدللہ. تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ وہ پلہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. کس کی وجہ سے؟ صرف الحمدللہ کی. اسی لیے ہر انسان کو جب بھی اس کو کوئی ایمان والے کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ تمام جتنی بھی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اس کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ چاہے جسے ذلت دے دے، وہ چاہے جسے عزت دے دے، وہ چاہے جسے دولت دے دے، اگر کسی انسان کو محنت کے یا تھوڑی سی محنت کے بعد اگر اس کو دنیا کی دولت سے نواز دیا گیا، مال و دولت سے نواز دیا گیا، عزت سے نواز دیا گیا، تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ یہ میرے اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا. جب وہ اس لفظ کو اختیار کر لے گا تو لہٰذا شیاطین کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اس نے پہلے ہی اس بات پر مہر لگا دی کہ تمام کی تمام نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ وہی اس قابل ہے. آپ بتائیے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی اگر آپ کا حاصل ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، یا آپ کے کوئی رشتے دار ہو یا گھر والے میں کوئی ایسا شخص ہو جو آپ سے بولتا ہو، حسد کرتا ہو، وہ آپ کو ترقی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس کے ہر وقت ذہن میں یہ گھومے گا کس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح سے اس کو برباد کیا جائے، کس طرح سے جو اس کا کام چل رہا ہے، اس کو عزتیں مل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا کر دی جائیں؟ منہدم کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں، اور یہ پریشان ہے. یہی شیطان کی سوچ ہے. وہی ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ تو میری محنت کا کمال ہے. نہیں، اب شیطان نے آیا کیا کر دیا؟ اس کے دل کے اندر ایک خنکار چھوڑی، وہ جو اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری محنت کا کمال ہے، میری محنت کی جزا ہے، مجھے جو مل رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے نہیں. یہ اب آپ نے کیا کھول دیا ہے؟ یہ آپ نے شیطانی راستہ کھول دیا. تو اسی لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب پھر دیکھیے آگے کیسے جوڑا، رب العالمین، کہ وہ تمام جہان کا مالک ہے. اور بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 کتنے 80,000 عالم، جنات ہے وہ ایک عالم، آسمان ہے یہ ایک عالم ہے، اس کے اندر زمین کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہے وہ ایک عالم ہے، اور دیگر مخلوقات اس کے اندر رہی، سمندر کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات ہے، وہ سب عالم ہے.
یہ دنیا کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمین کے اندر سے آلو اگل رہے ہیں، ایک زمین کے اندر سے ادھر ہی سے بیگن نکل رہے ہیں، ایک زمین کے اندر سے اس وقت آم چل رہا ہے، آم نکل رہا ہے، اسی کے پاس سے گنے کا پیڑ ہے، وہ گنے نکال رہا ہے۔ زمین ایک ہی ہے، شکل ایک ہی ہے، زمین کے اندر کوئی تبادلہ تو نہیں ہے یا کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، بلکہ زمین ایک، رنگ ایک، جگہ ایک، لیکن دونوں جگہوں کے اندر سے نعمتیں کیا ہیں؟ الگ الگ نکل رہی ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پوری دنیا کا مالک۔ اب وہ چاہے آسمان پر رہنے والی مخلوقات ہو، وہ چاہے زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہو، وہ چاہے زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوقات ہو، ان تمام جہان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ اعتماد پورے طریقے سے جماؤں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ نے دل کے اندر بٹھایا ہے کہ دیکھو یہ تمام نعمتیں جو نکل رہی ہیں، یہ ذہن کے اندر مت لگانا کہ ہم اس کے مالک ہیں، نہیں، مالک ہم نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ رب ہے۔ وہ چاہے انسان کا بینک بیلنس ہو، عمارات ہو، اور ہم اپنی نگاہوں سے بارہا اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان نے بہترین عمارت بنائی، مکان بنایا، لیکن جیسے رہنے کے لیے چلا انتقال ہو گیا۔ کل تک تو یہ مالک کہلاتا تھا، کل تک تو یہ مکان کی تیاریاں کر رہا تھا، آج کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس دنیا کی تمام چیزوں کا مالک صرف کون؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اسی لیے انسان کو جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی اس کو ترقی ملے، چاہے عمارت کے یا زمینی اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ملے، اس کو اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہی پیغام دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو عزت سے نوازا، دولت سے نوازا، مال سے نوازا، زمین سے نوازا، مکانات سے نوازا، صحت سے نوازا۔ ان تمام چیزوں سے نوازنے والا صرف مالک اللہ ہے۔ جب آپ کے اندر یہ اعتماد اور اعتقاد رہے گا تو اللہ کی طرف سے پھر دیکھنا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوتی چلی جائے، رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر یہی خیال ہوا کہ ہماری محنت کا کمال ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں، پھر تو انسان اپنی محنتیں کرتے رہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اللہ کی حمد و ثنا سے کی جائے تو پھر اس کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ رب العالمین، تمام جہان کا پالنے والا، تربیت کرنے والا، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو لہٰذا جب تم نے اس کی تعریف کی کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، تو مال اس کا ابھی بھی ہے، مال اس کا ابھی بھی ہے، وہ آپ کو اب اور زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کو کیا ہے؟ اپنی تعریف پسند ہے۔ کیونکہ قرآن کی جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس کے اندر اللہ نے پہلے کیا کہ اپنی حمد بیان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف کیا ہے، اسی لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ اور یاد رکھنا، رب یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین تمام جہان کو پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تربیت کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ہر انسان کہے کہ ہاں بھائی میں تربیت کرتا ہوں اپنی اولاد کی، آپ کی تربیت آپ کے باپ نے کی ہے، آپ کے باپ کی تربیت ان کے والد نے کی ہے، ان کے والد کی تربیت ان کے والد نے کی ہے۔ تو ہر انسان تربیت کا محتاج ہے، لیکن رب کسی تربیت کا محتاج نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ خاص۔ یہ صفت کسی کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں جگہ کا شہنشاہ ہے تو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، جائز نہیں ہے، کیونکہ شہنشاہ کا لفظ کس کے لیے؟ بادشاہ کے لیے۔ شہنشاہ کا لفظ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر کہے کہ یہ شہنشاہ ہے تو شہنشاہ وہ ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔
کائیں کا تمام چیزوں کا مالک ہے، لیکن یہ تو وقتی طور پر مالک ہے، اور یہ صرف جو زمین پر رہنے والے انسان ہیں ان چیزوں کا مالک ہے، لیکن زمین کے اندر جو مخلوقات رہی ان کا تو مالک ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ کے معنی یہ ہے جو زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے ہو، تمام کا مالک وہ بادشاہ کون؟ اللہ۔ اسی لیے رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رب کی صفت کیا ہے؟ خاص۔